اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین و سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر آیا ہوں جو آپ نے بہت کم سنا ہوگا اور اس کے بارے میں آپ کی معلومات بھی بہت کم ہوں گی۔ وہ کیا موضوع ہے؟ وہ ہے فرشتے شکل بدل لیتے ہیں، جنات شکل بدل لیتے ہیں اور انسان شکل نہیں بدل سکتا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، فرشتے خدا تعالیٰ کی نوری مخلوق ہے۔ وہ ایک جگہ پر جیسے پیدا ہوتے ہیں ویسے ہی رہتے ہیں، ان میں ارتقاء نہیں ہے۔ لیکن آپ نے احادیث مبارکہ میں سنا ہوگا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دہیہ قلبی کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی دفعہ آتے تھے۔ دہیہ قلبی وہ صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے، لہذا فرشتے شکل بدل لیتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ جنات بھی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے ہیں اور انسان شکل تبدیل نہیں کر سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے، العلم و علمان ہے، یعنی علم تو دو ہی ہے، ایک شرائع کا علم، شریعت کا علم، اور دوسرا ابدان کا علم۔ ابدان کا علم جو ماہیت سے تعلق رکھتا ہے، جتنی بھی دنیا میں اشیاء موجود ہیں ان کے بارے میں جو علم ہے اسے علم ابدان کہتے ہیں۔ اس میں تمام وہ علم جو شرائع کے علاوہ ہیں اس میں آ جاتے ہیں، یعنی سائنس، کیمسٹری، فزکس وغیرہ جو کچھ بھی علم ہے وہ علم الابدان میں آئیں گے۔ علم الادیان میں شریعت کا علم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور اشرف المخلوقات پیدا کر کے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ جب یہ جنت میں چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا تقربا ھذا الشجرہ، تم کھاؤ پیو لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن انسان سے سہو ہوئی، غلطی ہوئی، جیسے بھی ہوا اس نے وہ درخت کا ذائقہ چکھ لیا۔ تو اس کا یہ جسم جو آج ہمارا جسم ہے یہ جسم ظاہر ہو گیا۔ اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا، جس کی وجہ سے ہم بھی دنیا میں آ گئے۔ اب یہ جو بدن ہمارا ہے وہ ایک خطا کے نتیجے میں ہمیں ملا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اکثر لوگ حوالہ دیں گے احسن تقویم کا، لیکن دیکھنا یہ ہے یہ آج جو ہماری شکل ہے اس پہ احسن تقویم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اسفل سافلین کی وجہ ہے، اسفل سافلین کے مکان پر ہے۔ ہمارا سفر اسفل سافلین سے احسن تقویم تک کا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے اس سفر کو مکمل نہیں کرتے ہم اپنی شکل تبدیل نہیں کر سکتے۔ فرشتے ارتقاء نہیں ہے، ان کی خاصیت ہے وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا مرتبہ دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جنات وہ بھی اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر یہ شکل تبدیل کرے گا تو کون سی شکل تبدیل کرے گا؟ فرشتے بھی ایسے مقام میں کم ہیں اور جنات وہ بھی مقام میں کم ہیں، لہذا اگر یہ شکل تبدیل کر کے جانوروں حیوانوں کی شکل اختیار کرے تو اس کی عزت میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی۔ ایک مجبوری یہ ہوئی، دوسری مجبوری وہ ہوئی جو ہم نے وہ درخت کا پھل چکھا جس کے نتیجے میں ہمارا یہ جسم ظاہر ہو گیا۔ اگر ہم سے وہ سہو نہ ہوتی، وہی پہلا آدم والا جسم ہمیں حاصل ہوتا تو پھر ہم اس قابل تھے کہ ہم بھی مختلف شکلیں اختیار کر لیتے، مختلف جگہوں پر موجود ہو سکتے، لیکن ہم اپنے سے کم تر کی شکلوں تبدیل کرنے میں ہماری کوئی بڑائی نہیں تھی۔ جنات، فرشتے اگر انسانی شکل اختیار کرتے ہیں یا حیوانوں کی شکل اختیار کرتے ہیں وہ یا تو برابر میں رہتے ہیں یا اپنے سے اعلیٰ شکل تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر انسان شکل تبدیل کرتا تو وہ کیا کرتا؟ حیوانوں کی کرتا۔ حیوانوں کی شکل کم درجے پر ہے، لہذا یہ انسانیت کے لائق ہی نہیں تھا۔ لہذا جب تک ہم اپنا یہ سفر
مکمل نہیں کر لیتے، یعنی اسفل سافلین سے اصل خالقین تک ترقی کا وہ سفر جو ہمیں منزل دی گئی ہے، جس کی رہنمائی کے لیے مختلف انبیاء کرام آتے رہے، وہ ہمیں اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ بتاتے رہے، اور جو چیزیں نقصان دینے والے تھیں ان چیزوں سے منع کرتے رہے۔ یہ سب عوامل مل کر ہمیں اس منزل تک پہنچنے کا طریقہ، ذریعہ بتاتے ہیں۔ لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اس دنیا میں ان طریقوں پر شریعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اوراد و وظائف کی مدد لے کر اپنی اس منزل کو پہنچ جائے جو کہ آدم علیہ السلام نے حاصل کی تھی، تو کیا وہ شکل تبدیل کر سکے گا؟ ہاں، وہ شکل تبدیل کر سکے گا۔ اس کی بہت سی روایات موجود ہیں، وہ یک وقت کئی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت محنت اور تگ و دو کرنا پڑے گی۔ آخر میں یہ بات سمجھ لیں، فرشتے بھی ادنا مخلوق ہیں، جنات بھی ادنا مخلوق ہیں، لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اور علم کی دو قسمیں ہیں، علم الادیان اور علم الابدان۔ علم الابدان ہی وہ علم ہے جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ شرائع کا علم جو ہے وہ مخصوص حالات میں مخصوص اقدامات کے لیے ہمیں بتاتا ہے، جن پر عمل کرتے ہوئے ہم نے اس دنیاوی زندگی میں سرخرو ہونا ہوتا ہے۔ دیکھیے، یہ جسم جو ہمارا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، پہلے جب آدم کو بنایا گیا تھا تو ایسا نہیں تھا، وہ جنت میں ہماری ایک کوتاہی کی وجہ سے یہ ایسا وجود ہوا۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس جسم میں رہتے ہوئے اس وقت گزارنے کی ہدایات دیتا ہے جو شریعت کے مطابق ہوتی ہے، لیکن اگر ہم خود اس جسم سے، اس کثافت سے خود چھٹکارا نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس وقت کے بعد وہ خود ہی ہمیں موت عطا فرما دیتا ہے، اور اس جسم سے، جسے ہم وردی بھی کہہ سکتے ہیں، اس سے ہماری گلو خلاصی ہو جاتی ہے، ہم اگلے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں۔ امید ہے کہ جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے، یا آپ میں اس کو غور کرنے کے لیے ایک مواد مل گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ بس بند ہو گیا۔